فضا میں ایک عجیب سا سکوت تھا۔ شہر کی گلیاں عام دنوں کی طرح شور سے نہیں بھری ہوئی تھیں۔ لوگ دبے دبے قدموں سے چلتے تھے، جیسے خوف کا بوجھ ان کے کندھوں پر سوار ہو۔ ہر طرف بادشاہ کے فوجیوں کی سخت نگرانی تھی۔ کوئی بھی اللہ کی توحید کا نام لیتا تو زندہ رہنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا۔ یہ شہر ایک جابر اور ظالم بادشاہ کے زیر تسلط تھا، جو اپنے معبودوں کے سوا کسی کی عبادت برداشت نہیں کرتا۔ معبدوں میں بت سجے ہوئے تھے اور ہر شخص کو زبردستی ان کے آگے جھکنے پر مجبور کیا جاتا، لیکن اس ظلم کے درمیان کچھ دل ایسے تھے جن میں ایک روشنی چھپی ہوئی تھی۔ وہ روشنی توحید کی تھی۔ وہ روشنی اس یقین کی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ روشنی انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ ان میں چند نوجوان ایسے تھے جو اپنے شہر کے ماحول سے بیزار ہو چکے تھے۔ وہ دربار کے قریب رہتے تھے، خوشحال خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن دل میں ایک بے چینی تھی۔ ہر بار جب بتوں کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم آتا تو ان کے دل میں ایک چیخ بلند ہوتی، یہ پتھر ہمارا رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک دن وہ سب خفیہ طور پر شہر سے باہر ایک پہاڑی کے قریب ملے۔ ان کے چہروں پر اضطراب اور خوف دونوں جھلک رہے تھے۔ ایک نوجوان نے کہا، ہم کب تک یہ سب برداشت کرتے رہیں گے؟ ہم جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، تو پھر ہم اس کو ظاہر کرنے سے کیوں ڈرتے ہیں؟ دوسرا بولا، تم جانتے ہو اگر بادشاہ کو خبر ہو گئی تو ہماری جانیں چلی جائیں گی۔ تیسرا نوجوان آہستہ مگر مضبوط لہجے میں بولا، جان جائے تو جائے مگر ایمان نہیں جانا چاہیے۔ یہ ملاقات مختصر مگر فیصلہ کن تھی۔ انہوں نے طے کر لیا کہ اب وہ کسی جھوٹے معبود کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ قرآن اس لمحے کو یوں بیان کرتا ہے، یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں اور بڑھا دیا۔ شہر میں افواہیں پھیلنے لگیں، لوگ سرگوشیاں کرنے لگے کہ چند نوجوان بادشاہ کے دین سے بغاوت کر چکے ہیں۔ محل کے اندر بھی یہ خبر پہنچ گئی۔ بادشاہ کے چہرے پر غصے کی سرخی چھا گئی۔ ان غداروں کو میرے سامنے لایا جائے۔ وہ بادشاہ دھاڑا۔ جب نوجوان بادشاہ کے سامنے لائے گئے تو حال میں سناٹا چھا گیا۔ سب درباری خاموش تھے۔ بادشاہ نے تیز لہجے میں کہا، کیا یہ سچ ہے کہ تم نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے؟ ایک نوجوان نے آگے بڑھ کر کہا، ہم نے کسی کی توہین نہیں کی، ہم صرف اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ بادشاہ کا غصہ بڑھ گیا، اگر تم نے اپنا عقیدہ نہ بدلا تو تمہیں عبرتناک موت دی جائے گی۔ نوجوانوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر سب نے یک زبان ہو کر کہا، جسے قرآن نے شرف عطا کیا اور اسے یوں بیان کیا، ہم اپنے رب کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ یہ اعلان ان کی زندگی کا سب سے خطرناک لمحہ تھا۔ بادشاہ ان کے قتل کا حکم دینے ہی والا تھا کہ اللہ کی قدرت کی جانب سے ایک موقع پیدا ہوا۔ نوجوان وہاں سے نکل بھاگے اور اس شہر سے باہر کی طرف دوڑنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ اب واپسی ممکن نہیں۔ ان کے پیچھے بادشاہ کے سپاہی نکل چکے تھے۔ دوڑتے دوڑتے ان کے پاؤں کانپ رہے تھے، لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی نظر نہ آنے والی طاقت ان کے قدموں کو سہارا دے رہی ہو۔ ایک نوجوان نے دوڑتے ہوئے کہا، ہم پہاڑ کی اس طرف چلتے ہیں، وہاں ایک غار ہے، شاید اللہ ہمیں وہاں پناہ دے۔ قرآن اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے، جب وہ ان سے اور ان کے معبودوں سے الگ ہو گئے جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے تو ہم نے انہیں پناہ دی ایک غار میں۔ وہ غار ایک سنسان پہاڑی میں تھا جس کا دہانہ شمال کی طرف کھلتا تھا۔ اندر ٹھنڈی اور خاموش فضا تھی۔ وہ سب ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے۔ ان کے کپڑوں پر مٹی لگی ہوئی تھی، سانسیں پھولی ہوئی تھیں، مگر دلوں میں اللہ پر کامل یقین تھا۔ ایک نوجوان نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں راستی مہیا کر۔ اسی لمحے ایک حیران کن سکون ان پر طاری ہونے لگا، جیسے
کسی نے ان کے جسم سے ساری تھکن کھینچ لی ہو۔ ان کی آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور وہ ایک دوسرے کے قریب لیٹ گئے۔ باہر سے سورج کی روشنی غار میں سیدھی داخل نہیں ہو رہی تھی بلکہ صرف ہلکی سی چمک دیواروں سے ٹکرا کر آتی تھی۔ اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی۔ یہ نیند عام نیند نہیں بلکہ صدیوں پر محیط ایک معجزہ تھی، اور یوں ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ نے انہیں دنیا کے شور سے کاٹ دیا۔ شام کا وہ قصبہ پہاڑوں کے دامن میں واقع تھا جہاں کی گلیاں پتھریلی اور مکانات مضبوط پتھروں سے تعمیر کیے گئے تھے۔ بازاروں میں زندگی کی رونق بکھری ہوئی تھی، مگر ایک عجیب سی بے چینی فضا میں محسوس ہوتی تھی۔ اس خطے کا بادشاہ جابر اور ظالم تھا۔ وہ خود کو خدا کہلوانا چاہتا تھا اور اس کے حکم کے بغیر کسی کو اپنے عقیدے پر چلنے کی اجازت نہ تھی۔ جو شخص اس کے معبودوں کے آگے سر نہ جھکاتا وہ موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ اسی شہر میں چند نوجوان تھے جن کے دل ایمان کی روشنی سے روشن ہو چکے تھے۔ وہ اپنے رب کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور بتوں کے سامنے جھکنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ ان میں سے پہلا مسکل مینا تھا جو اس گروہ کا سردار تھا۔ دوسرا یملیخا تھا جو کہ بادشاہ کی بیٹی کا شوہر تھا اور بادشاہ کی بیٹی اس سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ تیسرے کا نام مرتونس، چوتھا برتونس، پانچواں ڈیبریانوس، چھٹا سادینوس، ساتواں کفٹیتیوس۔ یہ 7 نوجوان تھے جبکہ 8واں ان کا کتا تھا جس کا نام قطمیر بتایا جاتا ہے۔ ایک دن جب بادشاہ کے محل میں ایک بڑا جشن منایا جا رہا تھا اور لوگ ان کے معبودوں کے سامنے قربانیاں پیش کر رہے تھے تو ان نوجوانوں نے خاموشی سے محل چھوڑ دیا۔ ان کے چہروں پر خوف کے سائے ضرور تھے مگر دلوں میں ایک عزم اور یقین تھا۔ وہ شہر سے باہر نکلے اور ایک پرانے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ایک نے کہا ہم یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے، بادشاہ کے سپاہی ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے۔ دوسرے نے آہستہ سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ چاہیے جہاں ہم اپنے رب کی عبادت کر سکیں اور جہاں دنیا کی نظر ہم پر نہ پڑے۔ تیسرے نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا ہمارا رب ہی ہمیں راستہ دکھائے گا۔ قرآن میں ان کے اس حال کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اپنے رب سے دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں راہ راست پیدا کر۔ تھوڑی دیر کے مشورے کے بعد وہ پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستہ مشکل تھا، سخت پتھریلی چڑھائیاں اور تیز دھوپ ان کے قدموں کو روکنے کی کوشش کرتی مگر ان کا عزم ٹوٹا نہیں۔ چلتے چلتے وہ پوشیدہ ایک غار کے دہانے پر پہنچے۔ غار اندر سے ٹھنڈی اور پرسکون تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خاموشی سے اندر داخل ہو گئے۔ غار کے اندر کا سکون ان کے تھکے ہوئے جسموں کے لیے جیسے رحمت سے کم نہ تھا۔ ایک نوجوان دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، دوسرے نے اپنا سر گھٹنے پر رکھ لیا۔ انہوں نے عہد کیا کہ اب یہاں سے باہر نہیں نکلیں گے، چاہے دنیا انہیں بھول جائے مگر وہ اپنے رب کو نہیں بھولیں گے۔ ان کا ایک وفادار کتا بھی تھا جو غار کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ وہ کسی اجنبی کو قریب نہ آنے دیتا۔ کتے کی آنکھوں میں بھی عجیب سا سکون تھا جیسے وہ بھی اس ایمان کی فضا میں شامل ہو گیا ہو۔ شہر میں ان کی گمشدگی کی خبر پھیل چکی تھی۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو ہر طرف بھیج دیا۔ پہاڑوں میں بھی تلاش شروع ہو گئی مگر وہ نوجوان غار میں محفوظ رہے، کسی نے انہیں وہاں نہ پایا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک عظیم نشان ظاہر کیا۔ قرآن کے مطابق اللہ نے انہیں گہری نیند میں ڈال دیا۔ سورج جب نکلتا تو اس کا نور غار کے دہانے سے ہٹ کر گزرتا اور جب ڈھلتا تو دوسری طرف سے گزر جاتا۔ وہ غار کے اندر یوں لیٹے تھے جیسے ابھی ابھی سوئے ہوں مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ طویل عرصے کے لیے سو چکے تھے۔ بادشاہ کی بیٹی کو جب اپنے شوہر یملیخا کی گمشدگی کی خبر ملی تو وہ اپنے شوہر کی جدائی میں بے حال ہونے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر بتوں سے بنے پتھر کے خداؤں کو نہیں بلکہ کائنات کے حقیقی رب یعنی اللہ رب العزت کو ماننے والا تھا، اور وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ اللہ پر ایمان لا چکی تھی۔ لیکن شوہر کی گمشدگی کی خبر پا کر دل ہی دل میں اسے گمان ہوا کہ اس کے ظالم باپ نے اس کے توحید پرست شوہر کو بھی اپنی خدائی کی بھینٹ چڑھا دیا ہوگا۔ اس کی کسی کنیز نے خبر دی کہ آپ کے شوہر کو قتل کر کے لاش فلاں جگہ پر دفن کی گئی ہے جو اس کے دربار سے کئی میل کے فاصلے پر تھی۔ یہ خبر پا کر وہ ہر روز چوری چھپے اپنے شوہر کی قبر پر جاتی اور دھاڑے مار مار کر شوہر کی جدائی کا غم مناتی اور اس کی واپسی کی دعائیں کرتی۔ یاد رہے کہ یہ قصہ قرآن پاک میں موجود نہیں بلکہ چند تاریخی کتب میں موجود ہے۔ شہر کے بازار میں آج
آج غیر معمولی ہلچل تھی۔ محل کے قریب فوجی کمانڈر کھڑے تھے، تلواریں چمک رہی تھیں اور ہر سپاہی کے چہرے پر سختی کے آثار تھے۔ بادشاہ کا حکم تھا کہ جو بھی شخص سلطنت کے دیوتاؤں کو جھٹلائے اسے فوراً گرفتار کیا جائے۔ اسی خوف کی فضا میں ایک جوان تاجر کا بیٹا مرتونس چپکے سے گلیوں میں دوڑ رہا تھا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر کسی نے پہچان لیا تو اس کا انجام بھی باقی ایمان والوں جیسا ہوگا، قید یا موت۔ اسی دوران شہر کے ایک اور کونے میں ایک نرم مزاج چرواہا برتونس اپنی چند بکریوں کے ساتھ بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سورج کی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور وہ دل ہی دل میں یہ الفاظ دہرا رہا تھا، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے۔ یہی الفاظ بعد میں قرآن میں محفوظ ہو گئے جب اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے قول کو یوں نقل فرمایا، ہمارا رب تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہ پکاریں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو یہ بڑی بے انصافی ہوگی۔ یاد رہے کہ قرآن پاک سے بیان کی گئی تمام آیات کا تعلق سورہ کہف سے ہے۔ ان ایمان والے نوجوانوں کو ایک دوسرے کے بارے میں ابھی معلوم نہیں تھا، مگر تقدیر نے ان سب کو ایک ہی انجام کی طرف دھکیلنا تھا۔ مرتونس گلی کے موڑ پر پہنچا تو سامنے ایک اجنبی نوجوان کھڑا تھا، قد لمبا، چہرے پر عزم کی جھلک، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا۔ اس کا نام دبریا نوش تھا۔ وہ بادشاہ کے قریبی سپاہیوں میں سے تھا، مگر چند دن پہلے ہی اسے اللہ کی وحدانیت کا یقین ہوا تھا۔ اس نے محل چھوڑ دیا تھا اور اب کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھا جہاں وہ آزادی سے اپنے رب کی عبادت کر سکے۔ دونوں کی نظریں ملیں اور جیسے دل کی زبان بول اٹھی۔ مرتونس نے آہستہ سے کہا، تم بھی ان کے ظلم سے بھاگ رہے ہو؟ دبریانوش نے اس بات میں سر ہلا دیا، میں اپنے رب کی تلاش میں نکل چکا ہوں۔ اسی لمحے ایک اور نوجوان سادی نوش وہاں آن پہنچا۔ وہ شاہی کاتب کا بیٹا اور بچپن سے کتابوں میں پلا بڑا تھا۔ اس کے والد نے اسے بتوں کے گیت لکھنے پر مجبور کیا تھا، مگر اس کا دل ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ پتھر کے ڈھیر کسی کی سن نہیں سکتے۔ آج صبح اس نے کھلم کھلا بادشاہ کے سامنے کہا تھا، میں کسی کو خدا نہیں مانتا سوائے اس کے جو سب کا خالق ہے، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل آیا تھا۔ یہ تینوں نوجوان ایک سنسان باغ کی طرف بڑھنے لگے تاکہ آرام سے بات کر سکیں۔ اسی دوران ایک چوتھا شخص کفشتی تیوس ان سے آ ملا۔ وہ ایک کاریگر تھا جو محل کی دیواروں پر بت تراشتا تھا، مگر کل رات جب وہ گھر لوٹا تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا میں نے خواب میں ایک روشنی دیکھی ہے جو آسمان سے اتر کر تیرے دل میں آ گئی۔ کفشتی تیوس کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ اس نے اگلی صبح ہی بت تراشنا چھوڑ دیا اور سچ کی تلاش میں نکل پڑا۔ یہ سب نوجوان اب ایک دائرے کی شکل میں بیٹھے تھے اور ہر ایک اپنی داستان سناتا تھا۔ ان کی گفتگو میں ایک عزم، ایک خوف اور ایک امید تھی۔ عزم اس بات کا کہ وہ اپنے رب پر ایمان نہیں چھوڑیں گے، خوف اس بات کا کہ اگر بادشاہ کے سپاہیوں نے پکڑ لیا تو انجام کتنا دردناک ہوگا، اور امید اس بات کی کہ اللہ ضرور انہیں کوئی راستہ دکھائے گا۔ گفتگو ختم ہوئی تو ایک نے کہا کہ ہمیں شہر چھوڑ دینا چاہیے، یہاں رہنا موت کو دعوت دینا ہے۔ سب نے اس پر اتفاق کیا، مگر سوال یہ تھا کہ کہاں جائیں۔ تب دوسرے نے ایک پرانا قصہ سنایا کہ شہر کے شمال میں پہاڑوں کے بیچ ایک گہری غار ہے جہاں کوئی نہیں جاتا۔ اس کا راستہ خطرناک ہے مگر وہاں پہنچ کر وہ محفوظ ہو سکتے ہیں۔ سب نے یہی طے کیا کہ وہ کل صبح سورج نکلنے سے پہلے نکلیں گے۔ اس رات ہر ایک نے اپنی آخری تیاری کی۔ مرتیونس نے گھر سے ایک پانی کا مشکیزہ اور چند خشک روٹیاں اٹھائیں۔ مروان نے کچھ اوزار اور کپڑے باندھے۔ زین الدین نے اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنے والد کی پرانی لکھی ہوئی ایک خالی کتاب ساتھ لی تاکہ اس میں وہ رب کا ذکر لکھ سکے۔ برتیونس نے اپنی بیوی کو چپکے سے جگایا۔ بیوی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے جب شوہر نے کہا کہ مجھے جانا پڑے گا ورنہ وہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ بیوی نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور کہا، میں روز اس درخت کے نیچے آ کر تمہاری واپسی کی دعا کروں گی جہاں ہم پہلی بار ملے تھے۔ مرتیونس نے وعدہ کیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ ضرور لوٹے گا۔ صبح کو وقت آیا تو یہ چاروں نوجوان اور بعد میں ان کے ساتھ ایک چرواہا بھی شامل ہو گیا، شہر کے شمال کی طرف نکل پڑے۔ ان کے ساتھ چرواہے کا وفادار کتا بھی تھا جو ہر وقت ان کے آگے پیچھے گھومتا رہتا۔ قرآن میں اسی وفادار کتے کا ذکر آیا ہے کہ وہ غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھے
بیٹھا تھا۔ سورہ کہف۔ راستہ کٹھن تھا، کبھی اونچی چٹانیں، کبھی گھنے درخت، کبھی کانٹے دار جھاڑیاں، مگر ان کے دل میں ایک ہی دعا تھی، اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے کو درست کر دے۔ یہ وہی دعا ہے جو قرآن میں ان نوجوانوں کے بارے میں ذکر ہوئی۔ آخر کار شام کے وقت وہ پہاڑوں کے بیچ اس غار تک پہنچ گئے۔ غار تاریک تھی مگر اس میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور سکون تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے، مرتونس نے آہستہ سے کہا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں دنیا کی نظروں سے چھپ جانا ہے۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دل میں خوف بھی تھا مگر یقین بھی کہ اللہ ان کا محافظ ہے۔ سورج کی کرنیں ابھی پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھو رہی تھیں۔ وہ سب اندر گئے، تھکن سے چور ہو کر زمین پر لیٹ گئے۔ کتا غار کے دہانے پر بیٹھ گیا، گویا پہرے دار بن کر۔ اللہ نے ان پر نیند کی ایسی چادر ڈال دی جو صدیوں تک پھیل گئی۔ وہ نہ بھوک محسوس کرتے تھے، نہ پیاس، نہ کوئی خوف۔ باہر زمانہ بدلتا رہا، سلطنتیں برباد ہوئیں، نئی قومیں آئیں، زبانیں بدل گئیں، مگر وہ اس نیند میں ایسے محفوظ تھے جیسے ماں کی گود میں بچہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور تم ان کو جاگتا ہوا سمجھتے اور وہ سوئے ہوئے ہوتے، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں پلٹاتے رہتے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر دونوں بازو پھیلائے بیٹھا تھا۔ صدیاں گزرنے کے بعد اللہ نے ان کو جگایا۔ ایک جوان نے آنکھیں کھولی، روشنی کی کرن غار کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جگایا، شاید ہم ایک رات یا آدھا دن سوئے ہیں۔ بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پیسے دے کر کہا کہ شہر جا کر کھانے کا انتظام کرے، مگر احتیاط برتے تاکہ کوئی پہچان نہ لے۔ وہ جوان جب شہر میں داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ گلیاں بدلی ہوئی تھیں، لوگ مختلف لباس میں تھے، ان کی زبان الگ تھی۔ اس نے دکان پر جا کر روٹی طلب کی اور سکے دیے تو دکاندار کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ یہ سکے تو کئی 100 سال پرانے ہیں۔ لوگ جمع ہو گئے، سوال ہونے لگے۔ جب انہیں حقیقت معلوم ہوئی تو یہ خبر آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی۔ یہ وہی شہر تھا مگر اب یہاں ایک نیک بادشاہ کی حکومت تھی جو اللہ پر ایمان رکھتا تھا۔ بادشاہ خود دوڑا آیا، ان نوجوانوں کو ملا، ان کے ایمان اور قربانی کو دیکھا اور اللہ کے کلام کی سچائی پر ایمان تازہ کر لیا۔ یہ نوجوان دوبارہ اپنے غار میں گئے اور اللہ نے ان کی روحیں اپنے پاس بلا لیں۔ شہر کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس جگہ پر ایک مسجد بنائی جائے تاکہ یہ ایمان اور قربانی کی یاد ہمیشہ باقی رہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وقت اور دنیا کے تمام پیمانے اللہ کے اختیار میں ہیں۔ انسان اپنے علم پر غرور کرے یا وقت کو اپنے قابو میں سمجھ لے، مگر حقیقت یہ ہے کہ لمحے اور صدیاں سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اصحاب کہف کی کہانی نے انسانی تاریخ پر ایک گہرا اثر چھوڑا۔ یہ واقعہ ظلم کے خلاف مزاحمت کی ایک ابدی علامت بن گیا۔ ہر وہ شخص جو ایمان کی خاطر اپنی جان، اپنا گھر اور اپنا آرام قربان کرتا ہے، اسے یہ واقعہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ اپنے مخلص بندوں کو ضائع نہیں کرتا، چاہے وہ زمین کی گہرائی میں چھپ جائیں یا زمانے کے طوفان میں بہہ جائیں۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے ایمان کی تازگی کا ذریعہ اور کافروں کے لیے دلیل ہے کہ قیامت اور دوبارہ زندہ ہونا کوئی محال بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ سورہ کہف۔ اصحاب کہف کی نیند دراصل اس دنیا کے لمحاتی فریب کو توڑنے کا ایک استعارہ ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد ہے اور دنیا محض ایک عارضی خواب ہے۔ ان نوجوانوں کا ایمان، ان کی قربانی اور ان کی ثابت قدمی آنے والی نسلوں کے لیے مینار نور ہے جو بتاتی ہے کہ جب سب دروازے بند ہوں تب بھی اللہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ یہ قصہ آج بھی سننے والوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے کہ ایمان کی حفاظت کے لیے کیسا حوصلہ اور یقین چاہیے۔ ظلم کی تاریکی میں بھی اگر دل میں اللہ کا نور ہو تو وہ نور غار کی گہرائیوں کو بھی روشنی سے بھر دیتا ہے، اور یہی اصل عبرت ہے جو قرآن ہمیں دیتا ہے کہ ایمان کے بدلے اللہ وقت کو موڑ سکتا ہے، زمین و آسمان کو بدل سکتا ہے اور اپنے بندوں کو عزت و
و تحفظ دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں درخواست ہے کہ نیچے کومنٹ باکس میں اللہ کا ایک خوبصورت نام ضرور شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔